السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر 40-50 لوگ جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جو ان کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہاں دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ ہم پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں، رضائیاں، کمبل، گرم کپڑے جو سردیوں کے لیے اور کھانے پینے کا سامان لے کر ہم بیٹھ گئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے اٹھیں گے اس صورت میں کہ جب ہماری ملاقات جو ہے نا وہ کرائی جائے گی بانی پی ٹی آئی سے۔ کل جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ مینول، جو جیل مینول ہے اس کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کو بیہیو کرنا ہوگا، پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن آج منگل کے روز جو فیملی سے ملاقات ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تینوں بہنیں وہاں پر موجود ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کے بارے میں پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ حکومت ان کی ملاقات نہیں کرائے گی کیونکہ وہ باہر آ کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن نورین خان صاحبہ کے بارے میں ابھی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ اب یہ ملاقات کب ہوگی اس سارے معاملے پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم معاملہ ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2 دنوں سے جو سڈنی واقعہ ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جسے کہہ لیجیے اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا کچھ ہی لمحوں بعد جو بھارتی سوشل میڈیا جسے کہہ لیجیے ہینڈلز تھے، افغان ہینڈلز تھے، انہوں نے اس کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کا جو وہاں پہ جو شخص فائرنگ کر رہا تھا اس کا اور اس کے صاحبزادے کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ ایک پراپر منظم پروپیگنڈا تھا جو کی جانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں بڑے وائبرنٹ اور سین وائسز جو تھیں انہوں نے اس پروپیگنڈے کو اسی وقت کاؤنٹر بھی کیا، لیکن باہر طور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اس کا تعلق بغیر سوچے سمجھے ابھی افغان جو آسٹریلین حکام ہیں وہ ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں یا وہ ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں واقعہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی تفصیلات کسی قسم کی کوئی قومیت کے بارے میں یا ان کی جو مذہب کے بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، لیکن جو افغان سوشل میڈیا ہیں اور بھارت کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ایکچولی جن کے پیچھے را ہوتی ہے، یہ ہینڈلز بنانے کا مقصد ہی یہ جو ہوتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک کوہرام جو ہے وہ برپا کر دیا۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ آج جب معاملات یا تحقیقات آگے بڑھی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ خود بھارتی حکام نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جو شخص وہاں ہلاک ہو گیا ساجد اکرم، وہ جو ہے وہ بھارتی حیدرآباد سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بھارت آتا جاتا رہا ہے۔ جو آسٹریلوی حکام ہیں ان کے مطابق وہ فلپائن بھی گیا، اور مبینہ اطلاعات کے مطابق، مبینہ طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ابھی تک یہ صرف کیونکہ ابھی جو ان کا جو پہلے انسپریشن کی بات کی گئی یا انفلوئنس ہونے کی بات کی وہ داعش سے یا داعش کے نظریات سے وہ انفلوئنس تھے، لیکن ان کا داعش سے براہ راست کوئی کنیکشن ابھی تک سٹیبلش نہیں ہو پایا۔ البتہ بھارت سے جو سٹیبلش اور لنک ہے وہ بڑا واضح ہے، اور فلپائن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملٹری ٹریننگ حاصل کی، اس کے بعد وہ واپس آسٹریلیا آئے۔ اس سب معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو را کا نیٹ ورک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں ویب سائٹس پکڑی گئیں، یورپ نے پکڑی، مڈل ایسٹ سے پکڑی گئیں۔ یہ ایک پورا پروپیگنڈا کا ایک سسٹم ہے جو را نے لانچ کر رکھا ہے پاکستان کے خلاف۔ وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر ایشو پہ، کوئی بھی ایشو ہو جائے دنیا کے اندر، وہ پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آئے ہیں یا میڈیا آؤٹلیٹس سامنے آئے ہیں، 1-2 ویب سائٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایکچولی وہ را کے ہی زیر استعمال ہوتی ہیں، اور وہی اس طرح کی ان نون ویب سائٹس کے تھرو یہ جو مختلف طرح کی پروپیگنڈا کی چیزیں ہیں وہ بناتی ہے، اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور افغانی تو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو ہے وہ دشمن کا دشمن دوست، وہ والا معاملہ ان کا ہے، وہ آج کل بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نئی ڈائمنشن ہے جو جدید وارفیئر کی، جس کے اندر کوگنیٹو ایریا جو ہے اس کا، یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے؟ دیکھیں، صاف ظاہر ہے کہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے، ملکوں کو ایکسپوز کرتا ہے، کہ ایک تو
کلیئر ہوگی بات کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا ہندوستان کا تھا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے. دوسرا یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ موساد اور را کا نیکسس کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ خبریں اڑانی شروع کی تھیں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے اور ان جی کے سوشل میڈیا پر. اور تیسری بھی بات جو بڑی کلیئر ہوگی، اور یہ میں سارے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے، اور جتنے میڈیا کے لوگ ہیں ان کے سمجھنے کے لیے، جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ اس کے تانے بانے وہاں سے نظر آتے ہیں، وہاں سے ان کی بات ہو رہی تھی، وہ اس ملک کے رہنے والے تھے، یہ ساری آج کل جعل سازی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دفعہ افغانستان کا نام لیا جی جس بھی تناظر میں لیا، حالانکہ افغانستان کا میری نظر میں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو ایسے نظر آیا کہ افغانستان سے کوئی سوشل میڈیا کے لوگ تھے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ہینڈلنگ ان کی دہلی سے ہو رہی تھی یا ٹھیک اسرائیل سے ہو رہی تھی. ٹھیک تو یہ میرے بھائی بڑے احتیاط سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل بات ہے کیا، اس کے پیچھے کون ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف ملکوں کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ کس ملک کا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو خراب کرنے میں یا کسی کو اچھا کرنے میں، اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اب انہوں نے کتنی پلاننگ کی ہوگی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کے کہاں تک معاملہ جا سکتا ہے. 3 دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں، 3 مساجد کے امام جو تھے وہ ہندوستانی جاسوس تھے جو ہندو تھے. جی انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، ان کے نام مسلمانوں والے تھے، ان کی بارش تھے، وہ داڑھی سارا دودھ و باش ہر چیز جو ہے نا وہ اس طریقے کی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہندوستان نے کہا ہے نا کہ ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جی یہ بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ملائن کرنا چاہتے ہیں. این ممکن ہے یہ ایک مسلمان ہو ہی نہ، اور مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہ اچھا مسلمان نہیں ہوں گے، یہ ہاں کیونکہ ہندو ہوں گے، مسلمان تو اس طرح کی اور ان کو حرکت کرتے ہی نہیں ہیں. مسلمانوں کے روپ میں بھیجا گیا ہے. تو بھائی یہ بڑی گہری باتیں ہیں. 2-3 باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ جب کوئی یہ کہے کہ فلانا ہندو نے یہ کام کر دیا یا مسلمان نے یہ کام کر دیا تو آپ ایک دم اس کی بات نہ مانیں. آپ ٹھیک پہلے یہ چیک کریں کہ اس کے یہ کام کرنے کا موٹیو کیا ہو مقصد کیا سکتا تھا اور اس کے پیچھے کون سا ملک ہو سکتا تھا جس کو یہ موٹیو جو ہے نا سوٹ کرتا ہے. ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب کوئی یہ کہے کہ اس کے تانے بانے جو ہے نا ان کی ہینڈلنگ وہاں سے ہو رہی تھی، افغانستان سے ہو رہی تھی، تو یاد رکھیں کہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کو یہ باور کروا سکتا ہے کہ وہ افغانستان سے بول رہا ہے. اور یہ آج کی مطلب ٹیکنالوجی جو میں باتیں کروں بڑی عام فہم باتیں ہیں، آئی ٹی والے لوگ اس کو جی بڑے جی بڑے آرام سے سمجھتے ہیں. جی جی تو اپنے نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو پہلے جھوٹ سمجھیں، اس کے بعد اپنی کامن سینس استعمال کریں، اس کے بعد ایکسپرٹس کی رائے کے لیے رک جائیں، ٹھہر جائیں، معاملات کو سامنے آنے دیں، اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں، بجائے اس کے کہ پہلی لڑائی شروع کر دیں. دیکھا ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے اپنے کچھ لوگ جو ہے نا مس گائیڈ ہو گئے تھے کہ جی یار دیکھو یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو یار پاکستان. بھائی ہم نہ ایسے کام ہم کرتے ہیں، نہ اس میں ملوث ہیں. جو ملک ایسے کام کرتے ہیں پہلے ان کا پتہ لگایا کریں کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا کہ ہر چیز کلیئر ہوگی. نہیں اور جنرل صاحب بھائی کیا بتائیں اب تو یہ بڑا واضح ہو رہا ہے. دیکھیں بھارت کا معاملہ یہ کوئی ایک آسٹریلیا نہیں ہے، اس سے پہلے کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے. یہ تو اب چہرے سے نقاب بھارت کے اتر چکا ہے. پاکستان تو کہہ ہی رہا تھا، پاکستان تو بتا رہا تھا کہ جی یہاں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی سارے کا سارا جو نیکسس ہے وہ بھارتی جو خفیہ ایجنسی را کا ہی ہے. یہی را ہی یہاں ہمارے یہاں دہشت گردی میں بھی انوالو ہے، اور یہ دراندازی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے. لیکن اب دنیا کو بھی نظر آنا شروع کیا. جو آسٹریلیا کا واقعہ ہوا ہے اس کے کیا آپ کے خیال سے اس کا مقصد کیا تھا، اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ اور یہ جو میں نے کوگنیٹو معاملات کہے تھے جدید وارفیئر کے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. یہ کوگنیٹو جو وارفیئر ہے یہ کیا ایریا ہے جس کے لیے ضرورت ہے آج کی، اور کتنی اہم ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو پلان درمیان میں ہی ان کا چکنا چور ہو گیا نا، اللہ کا شکر ہے. میرے اپنے خیال میں پلان یہ تھا، اوورال میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا میں دہشت گردی کے لیے اپنے دہشت گرد ٹرین کرتے ہیں اور وہ پھر دنیا میں بھیجتے ہیں، اور جہاں بھی وہ خلاف ہیں کسی جن ملکوں کے. حالانکہ پاکستان تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہم دوسرے ملکوں کے کسی بھی معاملات میں مداخلت کرنے کے حامی ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت کرے. پھر آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، یہ کلبوشن ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ یو اے ای میں 6
ان کے بحریہ کے افسر پکڑے گئے تھے Yes. جو جاسوسی کر رہے تھے ہندوستان کے لیے، اور وہ وردی میں تھے یار، ادھر وہ ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے یا کس کام کے لیے گئے ہوئے. پھر آپ نے کینیڈا کی بات کی، امریکہ کی بات کی. ہمارے یہاں بھی تو اور یہ کلبھوشن ساری آفیسر چیزیں. آن ڈیوٹی تھے جو پکڑے گئے تھے. ہاں جی، تو وہ اس طریقے سے تو ہمارے پاس تو سارے سکہ بند ثبوت ہے. اب تو وہ ثبوت دنیا کے پاس ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے، اور پھر ہمارے کچھ لوگ لشکر طیبہ کے جو اس سے تعلق رکھنے والے جو اور کوئی ایسی تنظیم، ان کو مارا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی دہشت گردی کی تو داستانیں ابھی جگہ جگہ موجود ہیں. ایک اور اس کا ہو سکتا تھا میرے خیال آبجیکٹو، اور وہ میں ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ چونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہے، جی اور اب آہستہ آہستہ اس میں اس کی تلخی میں تھوڑی کمی آ رہی ہے، تو اس کو دوبارہ بڑھانے کے لیے کہ تاکہ جب یہ بہت ساری سوشل میڈیا، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہاں سے سوشل میڈیا نے جلغار کر دی پاکستان کے اوپر، میرے بھائی وہ لگ یہ رہا تھا کہ افغانستان سے جلغار ہو رہی ہے، وہ جلغار ہندوستان اور اسرائیل سے ہو رہی تھی. یہ ہمارے دشمن ملک چاہتے ہیں کہ یہ دو مسلمان ملک آپس میں بھڑ جائیں تاکہ ہماری فوجیں وہاں انوالو ہو جائیں اور ہندوستانی فوج پھر اپنی کوئی کارروائی کر سکے. انشاءاللہ وہ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری لیڈرشپ ہر بات کو سمجھتی ہے. جی ٹھیک ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو اس کا ایک یہ جو نئی اس وقت وارفیئر ہے، اس کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا کے کردار پر آپ ضرور روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ جو ہمارے اس وقت چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ٹول ہے، یہ نیو وارفیئر جو ہے، اس کے اندر میڈیا اور سوشل میڈیا بہت بڑا ٹول ہے انریسٹ کے لیے، انتشار کے لیے. اور پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں، ایک خاص طور پر ایک سیاسی جماعت جو ہے، اس کے لوگ وہ صرف کہتے ہیں نا کہ ان کی اپنی سیاسی وابستگی یا سیاسی مخالفت میں وہ ایسے بیانیے اور پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں جو ایکچولی جو ہے نا وہ پاکستان دشمن چلا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلی بات تو کہ یہ سب سے بڑا ٹول بن گیا. اگر میں یہ کہوں نا کہ آج کی وارفیئر میں سائیکولوجیکل وارفیئر اور میڈیا وارفیئر اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، یہ سب سے بڑا ٹول ہے. سب سے یہ آپ یوں سمجھیں کہ پہلے میدان کو ہموار کرتا ہے، دوسرے تاکہ چیزیں آگے آ سکیں. اصل حملہ کرنے سے پہلے بھی یہ میدان کو ہموار کرتا ہے، حملے کے بعد بھی یہ جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انڈین کس طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ کوئی بھی اگر کرے ایسا کام جس میں پاکستان کو نقصان ہو، چاہے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کرے یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کرے یا کوئی اور کرے، یہ نہایت ہی گنہونی آپ سمجھیں کہ پاکستان کو اس کو مضبوطی سے دور کرنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی ایک کاوش ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کی رسہ کشی میں اگر وہ رسہ ہی ٹوٹ جائے، پاکستان کو نقصان ہو جائے، تو پھر یہ کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے؟ تو آپ تو صرف ایک طرف انگلی اٹھا رہے ہیں نا. میں سب کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ کوئی بھی خدارہ ایسا کام نہ کریں جس میں پاکستان کو نقصان ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو بچا رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ بہت بڑے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیں یا ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو آپ پاکستان کو الٹا نقصان پہنچا رہے ہوں گے. تو اس میں ہمیں آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے مخالف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی فوج کے متعلق کوئی منفی بیان نہیں دینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی کہ اگر 24 کروڑ عوام بندوقیں بھی پکڑ لیں تو کوئی آرگنائزڈ فوج آپ کے اوپر حملہ کر دے اور خدا نہ خواستہ آپ کی آرگنائزڈ فوج نہ ہو تو آپ نہیں بچا سکتے پاکستان. جی ہم نے لیبیا کا حال پاکستان دیکھ کو لیا، واجب پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. ہم نے لیبیا کے علاوہ بھی بہت سے ممالک کا حال دیکھ لیا ہے. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور اس کی مثال بھی دی جاتی ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اداروں کے معاملے میں ایک تو پہلی بات میں کسی طرف انگلی نہیں اٹھا رہا، میں اس انتشار کی بات کر رہا تھا جس میں کوئی بھی سیاسی جماعت انوالو ہو. یعنی وہ جو انتشار ہمارا انٹرنل انتشار ہے، داخلی انتشار ہے، جس میں اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پاک فوج کے علاوہ بھی جو ہم ادھر ادھر اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، اس انتشار کا نقصان یہ ہے کہ اس سے دشمن کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر ہمارے نوجوان جو ہے وہ بنا جانے انجانے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جانتے ہوں، وہ انجانے میں بھی بعض اوقات اس پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سم ویئر ان سائڈ ان کی اپنی مخالفت یا اپنی جو کہتے ہیں لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے اس کی رو میں بہ رہے ہوتے ہیں.
یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، پرانے اگر آپ بیانات دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور ان کے بیان میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا۔ جی میں نے صرف اس لیے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کی بات کی تھی، یہ میں ایک کوئی بھی ہو، میں تو یہ کہہ جی رہا ہوں جی کہ سیاسی جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو جی یا کوئی بھی ہو جو ملک کے خلاف بات کرے، ملک کی فوج کے خلاف بات کرے کسی بھی طریقے سے، جی وہ کسی بھی طریقے سے میرا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے، اور وہ ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جی جب تک ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے، اپنے سوشل میڈیا کو باز نہیں رکھیں گے کہ آپ جو مرضی بات کریں، سیاست کے دائرے میں رہیں، سیاست کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، اس وقت تک جو ہے نا میرا خیال نہ آپس میں ہم جڑ کے رہ سکیں گے، اور آپس میں اگر ہم نہ جڑے تو دشمن کے لیے ترنے والا بن جائیں گے، ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کام۔ تو اللہ نہ ٹھیک کرے ایسے کی نوبت آئے، ٹھیک ہے، میں ہمیں ان چیزوں کا جنرل خیال صاحب، میں آپ کرنا کے چاہیے۔ پاس، آپ درست آپ کہہ رہے ہمارے ہیں، ساتھ ہی رہیے آپ گا، میں درست آپ کہہ کے رہے پاس واپس آتا ہوں۔ ہمیں اس وقت جو ہماری فضا شیخ صاحبہ ہیں، سڈنی میں ہیں، ہماری نمائندہ ہیں 89 کی۔ فضا صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آسٹریلوی حکام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کو کسی مذہب سے یا کسی اور سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک دہشت گرد گروہ یا دہشت گرد گروہ سے انسپریشن لے کر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، انہوں نے تو بڑی دیر تک آئیڈینٹی بھی نہیں دی۔ اب اس وقت وہاں یہ جو فلپائن والا معاملہ ہے، وہاں ملٹری ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر مزید کیا معلومات آپ کے سامنے آئی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ کہ میرا آپ نے پوائنٹ آف ویو لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے۔ اگست میں جب پوری دنیا میں یعنی کہ اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غزہ کے مسلمان جو ہیں، نہتے مسلمان جو ہیں، وہ کس طرح سے مدد کے لیے پکار رہے تھے، اس ٹائم پہ سب سے پہلے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی پرائم منسٹر نے دنیا بھر میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ سٹیٹمنٹ کھول کے دیکھ لیں، آسٹریلین پرائم منسٹر نے یہ بولا ہے کہ ہم وہ واحد ملک ہوں گے، کوئی ملک کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان جی، کا اسی لیے ساتھ تو دیں گے۔ اسرائیلی وزیر تو اعظم جو اٹ ہے واز وہ اے بڑا ویری، غصے میں نظر آتے ہیں، وہ اسی لیے تو آسٹریلین جو اس وقت حکام ہیں ان کو خاصا ہاں جی، وہ جسے کہہ لیجئے کہ غصے میں ان سے اور بات ان کر کی رہے ہیں۔ اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر، کیونکہ ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کے اندر موجود تھے، 3 لاکھ سے زائد آسٹریلینز، مسلمز، ایون جیوز بھی اس پروٹیسٹ کا حصہ تھے۔ تو ہم نے اس کو کور کیا، اور اس کے اندر جو ہے تمام جو ہے مذاہب وہ شامل تھے، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے نتن سامنے آئے، اور انہوں نے آسٹریلین پرائم منسٹر جو ہے ان کو منع کیا کہ اس پروٹیسٹ کو رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن کے اندر اندر جیوز کے اوپر آسٹریلیا میں حملے سٹارٹ ہو گئے، اور بغیر تحقیق کے، وہ مسلمز نہیں تھے، نتن یاہو نے بیانات دینا سٹارٹ کر دیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور اس پورے جو آسٹریلیا کے اندر اس ٹائم پہ پوری جو نتن یاہو کی انوالومنٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے، بالکل سامنے آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آسٹریلیا کے اندر حملے ہو رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ یا تو انڈیا اس کے پیچھے یا اسرائیل کے شواہد ملتے ہیں، اور نتن یاہو بار بار آسٹریلین پرائم منسٹر کو وہاں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو روکا جائے یہاں پہ آنے سے، اور یہاں پر ان کو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ابھی بھی جب یہ سنڈے کو جو حملہ ہوا بنڈائی بیچ کے اوپر، جی اس کے 1 ہی گھنٹے کے اندر اندر نتن یاہو واحد پرائم منسٹر تھے دنیا بھر کے جنہوں نے فوراً یہ بغیر شواہد کے یہ جو ہے سٹیٹمنٹ دے دی کہ اس کے اندر مسلمز ملوث ہیں۔ جب پاکستان ملوث ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، اور بچانے والا مسلم جو ہے اس کو دیکھا جائے وہ مسلم ملوث ہے، he was our face۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آسٹریلیا کے اندر نتن یاہو، کیونکہ آسٹریلین پرائم منسٹر کا آپ دیکھیں واضح بیان ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، ہم فلسطینینز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کوئی تسلیم کرے نہ کرے، آسٹریلیا تسلیم کرے گا۔ تو یہ آپ انہوں نے کا خیال اسمبلی کے فضا اندر صاحبہ، کھڑے ہو آپ کا کر بات خیال یہ ہے کہ بیسیکلی جو نیتن یاہو ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، دراصل یہ چونکہ بھارت اور را کا نیکسس کسی سے، یعنی را کا اور موساد کا نیکسس کسی سے چھپا نہیں ہے، یہ تو بڑے اوپن ہے۔ یہاں ابھی پاک بھارت جنگ کے اندر جو اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ جو ہے آپریٹ ہوئے، مطلب یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے کہ موساد اور جو را کا تعاون ہے وہ کسی سے چھپا نہیں۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ خود اس کے ان حملوں کے پیچھے بھی بھارت کے ذریعے ایکچولی اسرائیلی ہے؟ یس بالکل، کیونکہ دیکھیں
ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को बार बार टारगेट कर रहे हैं। वो यहूदियों के ऊपर, उनके घरों पे हमले होते हैं। कुछ घर हैं और बगैर मुस्लिम की तहकीक के कि वो मुस्लिम है या नहीं, जब भी कोई फायरिंग होती है तो वो कहते हैं, नेतन्याहू सामने आके कहते हैं कि मुसलमानों ने फायरिंग की है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करके कहते हैं कि तुम क्योंकि फलस्तीनियों को सपोर्ट करते हो, इस वजह से ये तमाम हमले हो रहे हैं और इनको देखो। और इनके पीछे इजराइल डायरेक्टली मुलविस है और बहुत से ऑस्ट्रेलियंस दे नो अबाउट दैट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेतन्याहू को पसंद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ही इज डूइंग ऑल जी वो प्रोटेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुए हैं वो वाजे कर रहे हैं। सिडनी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शामिल थे। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आप 10 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते बाहर निकलने के लिए, और 3 लाख लोगों का हार्वर्ड ब्रिज के ऊपर खड़े होना। और इस तरह से जो है नेतन्याहू के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मैं जरा फिजा साहिबा मुझे आपकी जवाब जो है, मुझे फिजा साहिबा मुझे मौका दीजिए, मैं जरा जनरल साहब से ये बात करूं जो आपने बात कही है कि जनरल साहब देखिए, फिजा साहिबा कहना ये है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे और वहाँ पे चूंकि ये आज़ादी मौजूद है और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे, तो कहीं ना कहीं भारत और जो इसराइल है, रॉ और मोसाद का जो नेक्सस है ये इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये एक्चुअली कराने वाला इसराइल खुद है। देखिए इसके तो बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं और मेरा ख्याल है कि फिजा शेख साहिबा ने बड़ी अच्छे तरीके से इसको वाज़ेह भी किया है कि चूंकि प्रोटेस्ट जो हुए थे और ये खुद उसमें शामिल थी और वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के हालात को हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर समझती हैं। तो ये मैं बिल्कुल उनके असेसमेंट से 100% एग्री करता हूँ। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि वो मुसलमान जिसने इसको फिर एक बंदे को पकड़ के गिराया और उसको जी, काबू असल में हीरो किया, तो वो थे, उसका जिक्र ही नहीं है। हाँ जी, असल में तो वो अहमद अल अहमद जो थे। दुनिया को चाहिए कि उस बंदे का नाम, अभी हम तो ले रहे हैं, साफ ज़ाहिर है कि बाकी दुनिया भी समझेगी। तो ये आप यूं समझें कि अगर मैं ये कहूँ ना कि तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई अल्लाह ताला के फजल करम से, जो वो करना चाहते थे बिल्कुल उसके उलट हो गया। एक तो ये कि चूंकि इसकी लीड ली इसराइल ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की, तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये कितने इनका जो झूठ का जो आपस में इंडिया और इसराइल का है वो कितना मजबूत है। और दोनों पहलवान एक ही उसमें गिर गए, अपने ही जो ना उसमें जाल में फंस गए। तो ये अल्लाह का खास करम है। मेरा ख्याल है कि जो सिंसेरिटी है ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की, जो सिंसेरिटी है पाकिस्तानियों की जो जहाँ भी रहते हैं, वो रंग लेकर आई है। हाँ, ये लोग तो अपना जनरल साहब काम से काम आपको ये एक और भी तो मामला है, ये जो अभी आपको याद होगा ये यूएस के अंदर अभी जो अफगानी हैं उन्होंने एक अटैक किया, फायरिंग की। ये जो खुद से ये तो फिर इस तरह से ये जो मॉडस ऑपरेंडी हमें नजर आ रहा है, तो क्या यूएस के अंदर भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी ये मोसाद और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो एक्चुअली पाकिस्तान दुश्मनी में ये सारा कुछ किया जा रहा है, किसी तरीके से पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एविडेंस बनाया जाए? जो कॉम्प्लेक्स है ना सिचुएशन, वो जी फिजा साहिबा आप बताइए। नहीं, मैं जनरल साहब आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिजा साहिबा की तरफ भी आता हूं। मैं चाह रहा था जनरल साहब आप इसका जवाब दें, मैं फिजा साहिबा के लिए भी जाऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि जो इंटरएक्टिव रिलेशनशिप है पूरी दुनिया में मुल्कों की, वो मल्टीलैटरलिज्म है, उसमें कहीं पर वो एक काम में एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन किसी काम में उनके हामी भी हैं, तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अब वो जो अफगान था जिसने किया, उसका हो सकता है कि उसका अपना एक पर्सनल वेंडेटा हो, क्योंकि उसके साथ एक वादा किया गया था, जिस वादे पे उसको वो लेकर गए थे वो वादा पूरा नहीं हुआ तो उसने कर दिया। लेकिन उसका इस्तेमाल ये किया गया कि चूंकि वो अफगानी है और अफगानिस्तान और मुसलमान है, तो कई कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका उसमें नहीं आया, फंदे में नहीं आया। बड़ा मुल्क है, सुपर ताकत है, तो कहीं वहां से इस किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं हुआ कि ये अफगानिस्तान से टेररिज्म का लेकर आया था ट्रेनिंग, या कहते तो हम सब हैं कि और दोस्त भी है कि मंबा अफगानिस्तान भी है टेररिज्म का, लेकिन वो साबित नहीं हो सका। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नौजवानों के लिए दहशतगर्दी जो है इस वक्त अफगान मंबा है, वहां से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। ये अमन जो अभी अमन फोरम हुआ है अशकाबाद में, वहां प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। जी, ये और कई लोगों ने कहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात, छोटा सा सवाल पूछूंगा। देखिए फिजा शेख साहब आपकी नुमाइंदा है 89 न्यूज की सिडनी में, कितनी दूर ये मुल्क है, और भी आपके नुमाइंदे हैं। काबुल में आपका कोई नुमाइंदा है?
نہیں آپ ابھی جواب نہ دیجیے گا کیونکہ آپ دے نہیں سکیں گے. تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام معلومات جو ہیں وہ ویسٹرن میڈیا سے آتی ہیں, آپ تمام معلومات آپ کے پاس امریکہ سے آتی ہیں, اور آپ ان پر اعتبار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. افغان حکومت سے لڑائی مت کرو, ٹی ٹی پی کو مار دو, اس کو ختم کر دو, وہ آپ کے دشمن ہیں. افغان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں افغان عوام کے ساتھ تو ہونے دیں. نہیں یہ تو بات یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی کہی, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہی کہ جو افغان عوام ہیں وہ ان کے خلاف تو ہم کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ لائن ڈرا کی تھی کہ افغان عوام کے ہم بالکل ساتھ ہیں. یہ جو یو این نے ابھی پاکستان کو جب ریکویسٹ کی کہ یہاں انسانی بنیادوں پہ آپ یہ ان کو جو ہے یہ امداد فراہم کریں تو ہم نے بارڈر کھولا. ٹھیک ہے, وہ ابھی ہم چونکہ آج کا ٹاپک نہیں ہے اس پر ہم جی زیادہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم جو فضا کہہ رہی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تھا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, جس میں وہ فیل ہو گئے. ٹھیک میں فضا صاحبہ میں آپ سے جو ایک کوشچن جو میں نے کیا تھا, یہ تو نیکسس کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ جو ہمیں ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ جو ملٹری ٹریننگ انہوں نے مبینہ طور پر فلپائن میں لی, انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ, اس پہ کوئی فردر پیش رفت آپ کے سامنے آئی ہے؟ ایکچولی اب تک کے اطلاعات کے مطابق انہوں نے جو ٹریننگ لیا وہ وہاں سے لیا, لیکن فردر جو ہے انہوں نے انویسٹیگیشن کا کل بولا آسٹریلین حکومت نے کہ فردر جو شاہد ہیں کیونکہ ثبوت کی بنا پر ہوگا. آج یہی امپروومنٹس تھیں کہ یہ فلپین میں جو ہے اور انہوں نے ٹریننگ وغیرہ لی, لیکن آج آپ کو پتا ہی ہوگا آسٹریلین میڈیا نے اس کو کتنا اٹھایا ہے کہ انڈین پاسپورٹ کے پہ انہوں نے ٹریول کیا, اور آسٹریلین ایجنسیز جو ہیں انہوں نے بھارت سے ڈائریکٹلی بول دیا ہے کہ آپ اس کے اندر ملوث ہیں. تو انڈیا کے تو ڈائریکٹلی شاہد موجود ہیں, اور یہ جو اٹیک ہوا ہے کیونکہ آسٹریلیا کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, نیتن یاہو نے بیان دیا ہے, ڈائریکٹ بیان دیا ہے کہ آسٹریلیا ایک واحد ملک ہے جہاں پر اینٹی یہود جو کہتے ہیں یہ کہ جو ہے پروٹیسٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں نا آسٹریلینز کی وجہ سے, کیونکہ دے آر ناٹ سپورٹنگ وٹس ہیپننگ ان غزہ, دے آر ناٹ انڈورسنگ, اور وہ اپنے پرائم منسٹر کو بھی بولتے ہیں, اور ان کے پرائم منسٹر نے اپنی عوام کے ہی جو ہے اعتماد میں لے کر یہ بیان دیا ہے کہ دنیا ایک سائڈ پر, اور ہمارا بیانیہ آسٹریلیا کا بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم واحد ملک ہوں گے جو ہم سپورٹ کریں گے غزہ کے مسلمز کو. تو جس کے بعد سے نیتن یاہو جو ہے ان کے ٹارگٹ پہ آسٹریلیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ڈائریکٹلی واضح ہے کہ اس یہ جو ٹارگٹ ہوا ہے, جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا بندائی بیچ کے اوپر, جیوز کے فیسٹیول کے اوپر, اس میں ڈائریکٹلی اسرائیل اور بھارت ملوث ہے تاکہ مسلمز کو بدنام کیا جائے اور پوری دنیا کے اندر ان پہ بین لگایا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ان کا تو یہ بیانیہ ہے, ان کا تو شروع سے بیانیہ ہے. ٹھیک ہے فضا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کا اصل میں کہا جا رہا ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. فضا صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اس سیگمنٹ پر ہمارے ساتھ رہیں اور سڈنی کے اوپر ہم نے خاصی تفصیلی گفتگو کی. اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, لائر ہیں بہت سینئر, احمد اویس صاحب موجود ہوں گے, اور نون لیگ سے راجہ قمر الاسلام صاحب موجود ہوں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو جو ہمارا داخلی انتشار ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, اور اس کے نتائج پر بات کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک.